میں ڈرتی ہوں میرا بی پی ہائی ہوتا ہے، بہت ہائی ہو جاتا ہے، اسٹروک ہو گیا، ہارٹ اٹیک ہو گیا، میرے بچے کا کیا ہوگا؟ خودکشی کی میں نے کوشش کی ہے 2 دفعہ ابھی پچھلے ہفتے، لیکن میں بچ گئی۔ ٹانگ پر اتنے زخم ہیں، اتنے کٹس آپ کے ہاتھ پہ لگے ہوئے ہیں، یہ کس کے دیے ہوئے ہیں؟ میرے ہسبینڈ۔ میں نے بہت مار کھا لی، میرا ایسا حال ہوتا تھا کہ کبھی میرے یہاں سے کان کا پردہ پھٹ رہا ہے، پھر وہ لگ رہا ہے، پھر یہ چیز ساری نہیں لگی ہے۔ ٹو بی ویری آنیسٹ، مجھے یہی لیبل دیا جاتا ہے کہ میں بہت بدصورت ہوں اور میں بہت بد شکل ہوں، میں منحوس ہوں۔ میری سگی ماں نے مجھ سے کبھی بات کرنی نہیں چاہی، میرے سر پہ شفقت کا ہاتھ نہیں رکھا۔ لاکھوں نہیں کروڑوں میں کھیلنے والی، مہنگی سے مہنگا برانڈ پہننے والی خاتون جو ہیں وہ آج بہت برے حال میں ہیں۔ وہی دوست جو کبھی صبح ہوتے ہی بیل دیتے تھے اور رات کو وہیں رکتے تھے، آج وہ میرا میسج بھی نہیں کھول کے پڑھنا چاہتے۔ پیسہ سب کچھ نہیں ہوتا، مطلب رشتے بھی تھے، دوست بھی تھے، پیسے بھی تھے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، السلام علیکم۔ دستک ٹی وی کے ساتھ میں ہوں محمد۔ ناظرین، آج ایک ایسی کہانی آپ کے لیے لے کے آئی ہوں، ایک ایسی خاتون جو کہتے ہیں کہ سونے کا چمچہ لے کر پیدا ہوئی اور ان کی زندگی میں پیسوں کی کمی کا سوال ہی پیدا نہیں ہوتا۔ لاکھوں نہیں کروڑوں میں کھیلنے والی، کروڑوں روپے خرچ کرنے والی، مہنگی سے مہنگی گاڑی خریدنے والی، مہنگی سے مہنگا برانڈ پہننے والی خاتون جو ہیں وہ آج بہت برے حال میں ہیں۔ ان کی زندگی میں کچھ ایسی چیزیں ہوئیں جس کے بعد ان کی زندگی کا رخ ہی پلٹ گیا۔ انہوں نے اپنی زندگی میں کیا کچھ دیکھا اور کن لوگوں کی وجہ سے ان کو آج ان حالات کا سامنا کرنا پڑ رہا ہے، آئیے جانتے ہیں عالیہ سے۔ زندگی میں برا وقت کیسے شروع ہوا اور کب؟ ابو کی ڈیتھ کے بعد اور امی کی شادی کے بعد۔ آپ کے ابو کی ڈیتھ ہوئی، پھر آپ کی امی نے شادی کر لی، کیا ہوا اس کے بعد زندگی میں؟ بس زندگی پڑھائی تک تو اچھی چلتی رہی، امی باہر تھیں، ہم یہاں تھے، اور پیسہ بھی بہت تھا، مطلب پیسہ سب کچھ نہیں ہوتا، مطلب رشتے بھی تھے، دوست بھی تھے، پیسے بھی تھے، گھر بار تھا، سب کچھ، گاڑیاں، نوکر، الحمدللہ بیڈ پہ ٹرالیز آتی تھیں۔ آج لوگ شو مار رہے ہوتے ہیں جو کھانے کی ٹیبل کی تصویریں لگا کے، تو مجھے ہنسی آتی ہے۔ خیر چھوڑیں۔ اور آج وہی دوست جو کبھی صبح ہوتے ہی بیل دیتے تھے اور رات کو وہیں رکتے تھے، آج وہ میرا میسج بھی نہیں کھول کے پڑھنا چاہتے۔ دوست چلیں چھوڑیں، کچھ تو بہت اچھے ہوتے ہیں، اپنے رشتہ دار ہی نہیں بات کرتے، ایسے منہ پھیر گئے ہیں جیسے کہ، میں تو صاف کہوں گی ہماری اترنے پہن کے بڑے ہوئے ہیں، لنڈن امریکہ میں رہنے والے، اور آج ہم سے ہی بات کرنا پسند نہیں کرتے۔ آپ کا جو اس وقت حال ہوا ہوا ہے، آپ کے بازو پر اتنے زخم ہیں، آپ کی ٹانگ پر اتنے زخم ہیں، اتنے کٹس آپ کے ہاتھ پہ لگے ہوئے ہیں، یہ کس کے دیے ہوئے ہیں؟ میرے ہسبینڈ کے۔ یہ انہوں نے مجھ پہ، میرے جب کورٹ کسٹڈی تھی نا، تو جب مجھے تندور میں روٹی لگانی نہیں آتی تھی، وہ وہاں پشاور میں گھروں میں تندور ہوتا ہے، تو پہلے تو وہاں پہ وہ بڑی بھاجی جو میری جیٹھانی تھی وہی کرتی تھی، پھر سرونٹس رکھی گئیں فیمیل، کیونکہ وہاں پہ نوکر نہیں رکھتے نا ان کے گھروں میں، لیکن پھر بابا نے، میرے سسر نے نوکر رکھے، تو اس پہ میں 1-2 بار 4 بار کوشش کی تو مجھے نہیں آیا بنانا، وہ ڈنڈا جو ہوتا ہے اسٹک، تو وہی اسٹک کے میرے یہاں ماری، گرم گرم اس سے جلایا گیا میرے جیٹھانی اور میرے ہسبینڈ نے۔ آپ کے شوہر کا تشدد یا رویہ شروع سے ہی شادی کے بعد فوراً شروع ایسے خراب ہو گیا تھا؟ بس جب پشاور میں ہم ہوتے تھے نا جوائنٹ فیملی میں، تب بہت مارتے تھے، کراچی میں نہیں مارتے تھے۔ پھر ڈیورس کی کیا وجہ بنی؟ آپ نے خلا لی یا انہوں نے طلاق دی؟ میں نے خلا لی، لیکن وہ پیپر ابھی بھی نہیں دیتا، کہتا ہے کیوں لیا آپ نے خلا؟ میں نے بہت مار کھا لی، میرے دانت توڑ، جو توڑ دیا، آنکھیں، آپ تصویریں دیکھیں تو کچھ بھی نہیں ہے، ایک ہی میں بند رہ گئی ہیں۔ میرا ایسا حال ہوتا تھا کہ کبھی میرے یہاں سے کان کا پردہ پھٹ رہا ہے، پھر وہ لگ رہا ہے، پھر یہ چیز ساری نہیں لگی، امی نے کروایا سرجری، میری یہ سیاہیاں باہر آ گئیں،
بہت ڈیمیج کیا اس نے مجھے، اتنا مینٹلی بھی اس نے مجھے بہت ڈیمیج کیا. میرے بچوں کے مرنے پہ میں روئی تو اس پہ بھی مجھے مارتا تھا. اللہ کی چیز تھی، اللہ نے لے لی، ٹھیک ہے اللہ نے لے لی، لیکن ماں تو ماں ہوتی ہے نا. ابو کو یاد کر کے رونا یا ابو کی برسی پہ یاد کرنا یا کہنا کہ میں نے، شاید ان لوگوں میں پٹھان میں برسی نہیں مناتے، مجھے نہیں پتا، تو اس پہ بھی مارنا. بس 3-4 سال اچھی چلی شادی. میرا کوئی بیک نہیں تھا نا، نہ چاچوں نے کبھی پوچھا، نہ کوئی میرا پوچھنے والا تھا، نہ ماں نہ بھائی. مطلب لاوارث ہی ہوئی نا سب کے ہوتے ہوئے. آج بھی میرا پورا خاندان زندہ ہے، سلامت ہے الحمدللہ، سوائے میری 3 خالائیں جو مجھ سے بہت پیار کرتی تھیں. وہ اب دنیا میں سے چلی گئی. بڑی خالہ 2-3، ان کے بعد میری زندگی تو ختم ہی ہو گئی. چھوٹی والی بہت سیلفش، ماموں ممانی کے کہنے پہ چلتے ہیں، اور امی ظاہر ہے باپ ستیلا تو ماں بھی ستیلی. اور میں باعث ٹو بی ویری آنیسٹ مجھے یہی لیبل دیا جاتا ہے کہ میں بہت بدصورت ہوں، اور میں بہت بد شکل ہوں، میں منحوس ہوں، اور میں بدقسمت ہوں. میری طلاق جو مطلب میرا گھر نہیں بسا تو میں بہت منحوس ہوں. ہر گھر میں طلاق ہو رہی ہے، ہر گھر میں. کیا وہ منحوس وہ بیٹیاں جن کو ماں باپ واپس گلے سے لگا لیتے ہیں؟ مجھے تو کسی سے پوچھا بھی نہیں تم کیسی ہو. میری سگی ماں نے مجھ سے کبھی بات کرنی نہیں چاہی، میرے سر پہ شفقت کا ہاتھ نہیں رکھا. اصل میں اپنے ابو پہ گئی ہوں، اللہ جنت بخشے. میرے ابو بہت ہمدرد تھے، بہت سویٹ تھے، بولتے بہت کم تھے، پیار کرنے والے تھے. آج کل لوگ بہت سمجھدار ہو گئے ہیں نا، بس اس لیے. ہاں جب تک میرے پاس پیسہ تھا، میرے ابو کا، میری امی کا، میرے ہسبینڈ کا، جب تک میں سیٹ تھی تب تک میں بہت اچھی تھی. سب کے لیے عالیہ 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 ہوتا تھا، دوستوں میں بھی رشتہ داروں میں. آپ نے خلا لے لی، اس کے بعد بھی آپ کے شوہر نے جو ہے وہ آپ کا پیچھا نہیں چھوڑا؟ نہیں، بہت حد تک گیا، آگے تک بچے سے ملنے آنا، بہانے سے پھر مار کے جانا. تو یہ جو گاڑی والا سین ہوا تھا یہ کس بات پہ ہوا تھا؟ کسٹڈی جیتی تھی جب میں بیٹے کی، خلا کے بعد بیٹے کے لیے آپ نے کیس لڑا تو وہ میں جیت گئی تھی. اوبویسلی چھوٹا بچہ ماں کے پاس ہی ہوتا ہے، تو وہ میں جیتی. تو اس نے دیکھا کہ یہ مطلب اس نے یہ دیکھا کہ یہ ہر جگہ مجھے جیت کیسے رہی ہے، تو اس نے کہا مار ہی دیتا ہوں اس کو، قصہ ہی ختم کرتا ہوں. کیا کیا اس نے آپ کے ساتھ؟ میں روڈ کراس کری تھی سٹی کورٹ کے باہر ہی نا، تو ایک دم سے گاڑی لایا، دور سے میں نہیں دیکھی، میں کہا پاس ہو رہا ہوگا، تو جیسے میں کراس کرنے لگی مجھے نہیں پتہ چلا، تو دھڑ میں روڈ پہ سر پھٹ گیا. اس کے بعد اس نے اسی گاڑی کو پیچھے کیا، آگے کیا، پیچھے کیا، آگے کیا، اور اس کے بعد مجھے ہوش آیا تو میں جنا ہاسپٹل میں تھی. اور لوگ اس طرح تماشا دیکھتے رہے؟ ہاں، سب مووی بنا رہے تھے اس وقت، بیک کیم ہوتے تھے، صرف موویاں بن رہی ہیں، ایمبولینسیں آ رہی ہیں، لوگ مجھے پکڑ کے لے گئے. اچھا، اس وقت جو ہے وہ کس طرح اپنے بیٹے کے ساتھ گزارا کر رہی ہیں، اور جو حالات ہیں ان کو کیسے آپ فیس کر رہی ہیں؟ کیونکہ ایسے وقت میں جو ہے وہ انسان ہمت ہار جاتا ہے، اور کتنے لوگ ہیں جو ایسے وقتوں میں جو ہے وہ غلط راستوں پہ نکل جاتے ہیں یا پھر خودکشی کر لیتے ہیں. جی میں غلط راستے پہ تو اللہ مجھے کبھی نہ لے کے جائے. میرے ابو کی قبر میں کبھی خراب نہیں ہونے دوں گی انشاءاللہ. غلط راستے کے لیے بڑے فون آتے ہیں، اللہ نعوذ باللہ، استغفر اللہ. سالت خودکشی کی میں نے کوشش کی ہے 2 دفعہ ابھی پچھلے ہفتے، لیکن میں بچ گئی. اور بس اللہ سے یہی دعا ہے اللہ مجھے معاف کرے. جب میرا کوئی میرا نہیں ہے تو میرے بیٹے کا کیسے ہوگا؟ اس کے اپنے بھی اس کے نہیں ہے، مطلب ایک ماں کی آغوش کے اس کے آسرا ہے ماما ماما. تو جب میں اگر مر بھی گئی، مرنا تو سب نے ایک دن ہے. میں ڈرتی ہوں، میرا بی پی ہائی ہوتا ہے، بہت ہائی ہو جاتا ہے، سٹروک ہو گیا، ہارٹ اٹیک ہو گیا، میرے بچے کا کیا ہوگا؟ شوگر تو ابھی مجھے نہیں ہے اللہ کا شکر، لیکن ویٹ زیادہ ہونے کی وجہ سے شوگر بھی ہو جاتی ہے. ابھی میری ایج اتنی تو نہیں ہے، بس کچھ بھی نہیں سمجھ آتا مجھے مجھے بہت شروع میں جب میں یہاں آئی کراچی بڑی ہمت تھی میرے اندر. میری ایک دوست نے میرے ساتھ بہت نیکی کی، اللہ سے خوش رکھے، اس نے فنڈ ریزنگ کی، بہت لوگوں نے میرا ساتھ دیا. میں بڑی خوش، میرا علاج ہو جائے گا، میں ٹھیک ہو جاؤں گی. 6 مہینے کا رینٹ دے دیا ہم نے.
ہم بڑے خوش کہ یوں کریں گے یوں پتہ ہی نہیں چلا وقت کہاں سے کہاں چلا گیا. اور اس کے بعد ہی مہنگائی بڑھ گئی ایک دم سے اتنی کہ میں نے ایک جوڑا جو میں لاہور میں سردیوں میں کپڑے 2-4 تھے وہی لائی تھی اور وہی ہے میرے پاس. مطلب نہیں سمجھ آتی نہ میں یہاں آ کے کسی سے ملی. وہاں میں فاؤنڈیشنز کو بہت فون کیے لیکن نہ سارم برنی ٹرسٹ سے نہ مجھے JDC فاؤنڈیشن سے مجھے کہیں سے رابطہ نہیں ہوا. میں روز دیکھتی ہوں کتنے وہ لوگ ہیلپ فل ہیں ماشاءاللہ. بس اللہ تعالیٰ پتہ نہیں کیسی آزمائش ہے یا مجھے کوئی رستہ بند ہو گیا میرا. نہ مجھ سے خود باہر نکلا جا رہا ہے نہ ہمت ہو رہی ہے. اگر سپورٹ کرنا چاہتے ہیں اگر حیثیت ہے تو سپورٹ کریں, ادروائز کسی طرح کبھی ان کو جو ہے وہ تنگ کرنے کی ضرورت نہیں ہے. اور سب سے مین چیز ہے کہ ان کے لیے دعا کریں, ان کے بیٹے کے لیے دعا کریں, کیونکہ یہ پوری دنیا میں اس پورے معاشرے میں اکیلے ہیں, ان کی کوئی مدد کرنے والا نہیں ہے.